جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی نا 20 سال، 20 سال کی عمر میں، اور ایک روایت یہ کہ عمر 15 سال تھی، 15 ہو یا 20 ہو، یعنی 12 سال سے جب حضور بڑے ہوئے، 15 سال عمر ہوئی یا 20 سال، تو دو عجیب واقعے ہوئے مکہ شریف کے اندر۔ ایک واقعہ یہ ہوا، ایک لڑائی ہوئی قریش کی، اور ان کا ایک سنگی قبیلہ تھا بنو کنانا، ایک طرف یہ تھے اور ایک طرف باقی قبائل تھے۔ یہ لڑائی ہوئی، اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ کے چچا شریک ہوئے، حضور چھوٹے تھے، آپ بنفس نفیس حاضر نہیں ہوئے، بلکہ اپنے چچاؤں کو حضور تیر پکڑاتے تھے۔ حرب فجار اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی اس مہینے میں ہوئی کہ جن مہینوں میں اہل مکہ کے نزدیک، قریش کے نزدیک، اہل حرم کے نزدیک لڑائی کرنا حرام تھا، حرمت والے مہینے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حرم شریف کی حد کے اندر لڑی گئی، اس وجہ سے اس کو حرب فجار کہتے ہیں کہ گستاخ لوگ، فاجر، گناہگار، بدکار لوگوں کا جھگڑا۔ جب یہ لڑائی ختم ہوئی نا، تو اس لڑائی کے بعد ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو معاہدہ حلف الفضول کہتے ہیں۔ کافی لوگ اس میں شریک تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر، لیکن اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول بولتے ہیں۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ معاہدہ لکھا گیا۔ ایک زبیدی آدمی آیا تھا مکہ شریف میں اپنا سامان بیچنے کے لیے، اور ساتھ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ ایک قریشی آدمی نے جس کا نام عاص بن وائل تھا، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اس سے سامان خرید کے اس کو پیسے نہ دیے۔ پہلے تو وہ ایک ایک بندے کو ملا کہ یار میرے پیسے لے دیں اور میری بیٹی بھی مجھے واپس کروائیں، لیکن کسی بندے نے فردن فردن اس کی بات نہ سنی۔ اب وہ شخص جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے دعوت توحید، دعوت اسلام بھی دی ہے لوگوں کو، اور اسی جبل ابو قبیس پہ ابو جہل نے رسول اللہ کو زخمی بھی کیا تھا، رسول اللہ کو تھپڑ مارا تھا، اور حضور روئے تھے اور آ کے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بتایا تھا۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر میں کمان مار کے اس کا خون نکال کے سر پھاڑ دیا تھا، اور جا کے اپنے بھتیجے کو کہا میرے بھتیجے میں نے جبل ابو قبیس پہ ہی تیرا بدلہ لے لیا ابو جہل سے۔ تو حضور نے فرمایا چچا جی میں بدلوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو تب خوش ہوں گے جب تم میرا کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو جبل ابو قبیس ہے نا، یہ بڑا مشہور پہاڑ ہے۔ اس کے اوپر اس شخص نے کھڑے ہو کے نا آواز دی اور رسول اللہ کے خاندان کو پکارا کہ اے قریش، اے حرم کے وارثوں، اور اے بنو کنانا، اور اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد المطلب کے پیچھے آنے والے بیٹو، مجھے انصاف دو۔ اگر عبد مناف زندہ ہوتے، ہاشم زندہ ہوتے، عبد المطلب زندہ ہوتے، میرے ساتھ یہاں پہ ظلم نہ ہوتا۔ جو حضور کے چچا ہے نا حضرت زبیر، انہوں نے یہ بات سن لی۔ جب وہ حضور کے خاندان کو پکار رہا تھا، انہوں نے یہ بات سن لی، تو انہوں نے یہ بات دل میں لی کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے اس بندے کو پیسے بھی لے کے دیے اور اس کی بیٹی بھی اس کو واپس کروائی۔ جب وہ بیٹی واپس ہو گئی اور وہ بندہ سامان بھی لے کے رخصت ہو گیا، ایک معاہدہ لکھا گیا مکہ میں۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی شخص کسی شخص کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو مکہ کے لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ مکہ کے لوگ کس کا ساتھ دیں گے؟ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی کسی کی جگہ پہ قبضہ کرے گا تو مکہ کے لوگ جس کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوگا قبضہ چھڑوا کے اس کے حوالے کریں گے۔ اس طرح یہ معاہدہ کیا گیا جس کا نام حلف الفضول ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں خود شامل تھے، اور حضور بعد میں بھی اس معاہدے کے بارے میں بات فرماتے تھے اگر اس طرح کا معاہدہ کوئی اسلام میں کرے نا، مدینے میں کرے، طائف میں کرے، حنین میں کرے، تبوک میں کرے، خیبر میں کرے، کسی جگہ پہ کرے، تو حضور فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اس معاہدے پہ مہر لگانے والا میں ہوں گا۔ اور فرماتے تھے کہ اس دور میں وہ جو معاہدہ ہوا نا، اگر اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں نا، تو میں وہ سرخ اونٹ نہیں لوں گا، لیکن اس معاہدے کے اوپر قائم رہوں گا کہ وہ اتنا قیمتی معاہدہ ہے جس میں مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات ہے۔